ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا 110% سیاست کے ساتھ تعلق ہے. آپ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے الیکشن کے اندر وہ کس نے کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترے تھے؟ اگر آپ نے نہیں کیا گرفتار کرو ان کو جنہوں نے کیا، یہ جنہوں نے دھاندلی کی، جنہوں نے پیسے لیے لوٹا، ان کو گرفتار کرو. کس کو پکڑا ہے آپ نے دھاندلی کے کیس میں؟ کس کو گرفتار کیا آپ نے؟ پورا ملک سیکھ رہا ہے. قانون ماشاءاللہ بہت اچھا جو یہ پیش کر رہے تھے. قانون اگر ایسا ہو کہ سموتھلی موو کرے سوسائٹی، اور جن کے ہاتھ میں قانون دیا جائے ان کی اخلاقی تربیت ہو تاکہ اس کا مس یوز نہ کریں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3 دن سے تقریباً اسلام آباد ایک جزیرہ بنا ہوا ہے. میرا گھر اسلام آباد میں ہے. میرے گھر کے باہر 2 کنٹینر لگائے گئے گلی کے اندر. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے فریلی موو کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہوتے کیسے اسپتال جائے؟ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ کہاں کا قانون؟ جنگل میں رہتے ہیں. انسانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے؟ یہ قانون کا مس یوز بھی قانون کی بے حرمتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے. مجرم ہے وہ شخص جو قانون کو مس یوز کرتا ہے، اختیارات اور پاور کو مس یوز کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے اللہ کی حکومت. تو ایسے حکومت کریں جیسے لگے اللہ حکومت کر رہا ہے. اللہ وما ربک بظلام للعبید، خدا ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر. اتنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ گلا نہیں گھونٹتا، وہ سپیس دیتا ہے، وقت دیتا ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا اسلام آباد ایک جزیرہ بن گیا. قانون سازی جو اسلام آباد کے لیے ہوئی ہے، 3 سال سزا، آپ نے جلسہ کیا، پرمیشن نہیں ملی. یہاں پرمیشن کیسے دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد آپ نے اسلام آباد میں کتنے عرصے بعد اجازت دی ہے؟ ان کا کیا یہ بنیادی حق نہیں تھا؟ آپ ملک کو صحیح طرح سے چلائیں. کوئی پاکستان کے اندر ہم آ کے ادھر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں ایک جماعت کا ہیڈ ہوں، ہم نے اتنے دھرنے دیے، اتنے احتجاجات کیے، کبھی کوئی درخت کا پتہ نہیں توڑا ہم نے. سیولائز ترین اسی ایوان کے اندر چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ہماری تعریف کی. ہم نے 5 دن دھرنے دیے 1000 جگہ کے اوپر. عوام کے اوپر جو حکومت ڈیپینڈ کرتی ہے وہ عوام سے نہیں خوف کھاتی. ابھی مجھے تقریباً یہاں پہنچنے میں 45 منٹ لگے ہیں، یہاں آنے میں، گھر سے یہاں تک. ادھر ہے پہلے سرینا ہوٹل بند ہے، ادھر چلے جاؤ میرٹ کی طرف بند ہے، پھر اس طرف سے جاؤ. پھر وہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ یہ انسلٹنگ رویہ کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیں پاڑا چنار کے اندر 50 آدمی مارے گئے ہیں. 50 آدمی. کیا ایوان میں بات ہوئی ہے ان کے اوپر؟ بے گناہ مارے گئے. 35 کنال کا جھگڑا ہے اور 50 بندے مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں. کوئی بات نہیں ہو رہی، بے گناہ مارے جا رہے ہیں لوگ، پرواہ نہیں ہے. ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، قرآن کہتا ہے. اتنی لا تعلقی اپنے عوام کے ساتھ. وہ میرے وطن کے بیٹے مارے گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کیا یہاں پر بیٹھے ہیں، میری بہن کہہ رہی تھی کہ ڈان اخبار کے اندر ایسی خبر، ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو انسلٹ ہے ہمارے ایوان کی. کیا ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پارٹیوں کے غلام ہیں، بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں نظر آتے. لہٰذا میری گزارش ہے پھر قانون سازی. ایسے قانون ہو رہے ہیں جیسے پلک جھپکنے میں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں. یہ قانون بنانے کا طریقہ کار ہے. میرے خیال میں یہ ظلم ہو رہا ہے قانون کے ساتھ بھی کہ آپ سلیکٹیو قانون بنائیں فلاں بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، فلاں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا 110% سیاست کے ساتھ تعلق ہے. آپ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے الیکشن کے اندر وہ کس نے کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترے تھے؟ اگر آپ نے نہیں کیا گرفتار کرو ان کو جنہوں نے کیا، یہ جنہوں نے دھاندلی کی، جنہوں نے پیسے لیے لوٹا، ان کو گرفتار کرو. کس کو پکڑا ہے آپ نے دھاندلی کے کیس میں؟ کس کو گرفتار کیا آپ نے؟ پورا ملک سیکھ رہا ہے. لہٰذا یہ صورتحال جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں پر ریاست اور حکومت جو ہے وہ پریڈ نہیں کر رہی، پیرالائزڈ ہے. اور واقعاً جو جلسہ ہوا ہے کل، خدا گواہ میں خود اس جلسے میں گیا ہوں، اتنا مشکل تھا وہاں پہنچنا جس کی انتہا نہیں ہے. بات سن لیں، مجھے بولنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں. میں کبھی نہیں بولا کسی کی بات میں. آپ مجھے کچھ سارے گالیاں دیتے ہیں، کون ہے جو گالی نہیں دیتا ہے؟
میں نے کسی کو گالی نہیں دی آج تک, نہ کبھی دوں گا, نہ اخلاق سے گری بات کروں گا. پلیز ایڈریس دا چیئر اور پلیز مائنڈ اپ کیجئے. آپ انہیں روکیں, دیکھیں اس کا ماحول یہ ہونا چاہیے. جی ماحول دونوں طرف سے ہی تالی بج رہی ہے نا. دیکھیں میں روکنا چاہیے. دیکھیں بالکل آپ نے بجا فرمایا. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیچ بھی کرتی ہے اخلاق اور قدریں. اگر ہم اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے اور احترام سے بات نہیں سنیں گے, اختلاف ہو سکتا ہے, ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن بات احترام سے سنیں. اگر آپ کے پاس لاجیکلی کوئی جواب ہے آپ جواب دو. انسلٹ کرنا, توہین کرنا, بیچ میں بولنا, یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح سے پاکستانی پاسپورٹ کی بے حرمتی. ابھی ہمارے زائرین پاکستان سے گئے عراق, ہمارے زائرین چاہے بائی ایئر گئے چاہے بائی روڈ گئے, ان کے پاسپورٹ ایئرپورٹ پر لے لیے گئے, پاسپورٹ لے لیے گئے ان سے. ہماری حکومت کو چاہیے پوچھے کہ ہمارے زائرین کے پاسپورٹ کیوں لیے جاتے ہیں, انسلٹ کی جاتی ہے یہ. پھر جب لوگ واپس آنے لگتے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے, ان کی فلائٹیں مس ہوتی ہیں. یہ ہماری توہین ہے پاکستانیوں کی. کتنے لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ملتے, بائی روڈ جاتے ہیں, ایران سے عراق مین ہوتے ہیں, ان کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں. ہزاروں لوگوں کے پاسپورٹ جب واپس پتہ نہیں کسی بوری میں رکھتے ہیں, کس میں رکھتے ہیں, واپسی پر ملتے ہی نہیں ہیں. میں وہاں کے بھی گیا ہوا تھا, وہاں کے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حکومت سے کہیں, آفیشل سے کہیں, آگے بات کریں. ایران کے زائرین آتے ہیں 6-7 مہینے پہلے, ان کی وزارت داخلہ, وزارت خارجہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اپنے زائرین کے لیے. سینیٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات اٹھائی ہے. پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں ان کے حقوق ہمارا پہلا فرض ہوتا ہے. جو اوورسیز کمیٹی ہے یہ ایشو وہاں کھولا جائے. میں ایم ریفرنگ اٹ. آپ نے اہم بات کی ہے تو آپ کو بھی وہاں انوائٹ کریں. میری بات یہ ہے کہ سال میں لاکھوں زائرین جاتے ہیں. جی تو آپ وہاں آپ جائیے گا. جی مختصر رکھیں, بزنس ابھی بھی ختم کرنے لگوں. جی لیکن یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. ہماری حکومت کو, ہمارے وزارت داخلہ کو, ہماری وزارت خارجہ کو, ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری وزارتیں ہیں, ان کو اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھنا چاہیے. سارا سال زائرین جاتے ہیں, ان کے پاسپورٹ رکھ لیے جاتے ہیں. یہ انسلٹ ہے, توہین ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی وائف کا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا, ان کی فلائٹیں مس ہو گئی. میرے خیال میں ہمیں پاکستانی ہونا فخر سمجھنا چاہیے, اور یہ بھی ہمیں یوز تو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی پاسپورٹ لے لے ہم چپ ہو جائے اور ہم یہ جی تھینک یو. آپ کا پوائنٹ ہو گیا سینیٹر صاحب. بہت احترام سے آپ سے گزارش کروں گی کہ کر دیا میں نے. دس از این امپورٹنٹ. نہیں اب پلیز اب آپ آدھا منٹ لیں جلدی پلیز. میڈم بہت لوگ انتظار نہ کریں اتنی. میں جب سے سینیٹ میں تیسری بار بول رہا ہوں. پچھلی دفعہ میں ہی کر رہی تھی جب آپ نے بولا تو, یعنی 2 میرے سر پہ. تو ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے سینٹ ادھر جو دوست ادھر بیٹھے آئے, ہم اپنے عوام کے لیے اٹھیں, اپنے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں. کوئی ایسا قانون نہ بنائے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو, آئین کی روح کے خلاف ہو. کوئی ایسا کام ہم نہ کریں. اور یہ ہو رہے میڈم, میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. وہ قوانین جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہو وہ بنائے جائیں, اور لوگوں کو دیکھ کر قانون بنانا. پہلے آپ نے الیکشن ایکٹ بنایا, پھر اس کو ترمیم کی. کیوں ایسا ہم کرتے ہیں؟ آپ جب ہوم ورک نہیں کرتے, میری گزارش ہے کمپلیٹ ہوم ورک ہونا چاہیے, کمپلیٹلی سب کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کیا قانون بنایا جا رہا ہے, ہم اس کو پڑھیں, ہمارے پاس کوئی رائے ہم وہ دیں. اچانک قانون بنانا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ درست نہیں ہے. آخری بات میڈم آپ نے کہا میں کہنے لگا ہوں, اور آدھے منٹ میں کروں گا. آدھے منٹ میں میرے ساری سب دوستوں سے گزارش ہے میری بات سنیں. آئین کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. آرٹیکل 62-63 کو دیکھ کر کہا جائے تو یہ اقتدار امانت ہے ان لوگوں کے پاس جو الیکٹڈ نمائندے ہیں. اگر وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے, زبردستی قبضہ کرتے ہیں, تو یہ غاصب ہیں. یہ غاصب ہیں, ان کو اللہ نے حق حکومت نہیں دیا ہے, آئین اور دستور نہیں دیتا ہے. یہ غاصب ہیں. لہٰذا یہ ان کی جائز ہی نہیں ہے ان کا بیٹھنا سیٹوں کے اوپر, ان کا فیسلٹیز لینا, ان کا کوئی اقدام جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے خدا کی اور آئین کی روشنی میں, قانون کی روشنی میں. پاکستان کے اندر جو بندہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے, جو بھی ریگنگ کر کے آتا ہے, پاکستان کے آئین اور دستور کی روشنی میں اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ کی امانت جو اقتدار ہے اس کو ملے. اوکے سینیٹر صاحب, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نہیں ابھی میں نے نوٹس کیا ہے, کافی دیر سے, اور لیڈر آف اپوزیشن بھی فرما رہے ہیں. دیکھیے پریس گیلری نے واک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کی کوئی بات پھر رپورٹ نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ یہاں سے 2-3 لوگ منانے جائیں, ان کو پتہ کریں کہ کیا ایشو ہے,
میری اطلاع میں یہ ہے کہ وہ ناراض ہیں کچھ شاید گنڈا پور صاحب کے ریمارکس پر, اور میری گزارش آپ سے ہوگی سینیٹر افنان اللہ, سینیٹر پلوشا آپ کو بھی میں ایک ریکویسٹ کرتی, لیکن آپ کا بزنس آیا ہوا ہے, اگر آپ اور اس طرف سے کون جائے گا, شبلی بھائی آپ کسی کو ڈیزگنیٹ کریں جی. چلیے آن باپی, اور آپ 2 منٹ ہو آئیں کہ مسئلہ کیا ہے, ہم ان کی اہمیت کو پہچان رہے ہیں اور ان سے بات نہیں. پلیز آپ تشریف رکھیں, ماحول کو اور آلودہ نہ کریں پلیز, یہ ہاؤس کی روایت ہے, اس کو آگے چلنے دیں. میں اینڈ سینیٹر ناؤ آئٹم نمبر 24 یہ ودرا کر لیں. کامران صاحب کمنگ ٹو یو اینڈ دین افنان جی.